ہم اس وقت اخدود میں موجود ہیں۔ یہ جگہ سعودی عرب کے ساؤتھ یعنی نجران میں واقع ہے۔ اس جگہ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ قسم ہے مضبوط قلوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وشاہد ومشہود، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی۔ قتل اصحاب الاخدود، کہ مارے گئے گڑھے والے، النار ذات الوقود، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس جگہ کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اور قرآن مجید کی جن آیتوں کو آپ نے ابھی سنا وہ کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ واقعہ آج سے 2000 سال پہلے کا ہے۔ یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام اخدود ہے، اور یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو اصحاب الاخدود کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کا نام دھونویس تھا۔ دھونویس کے پاس اس کا ایک وزیر تھا جو کہ اس زمانے کا بہت بڑا جادوگر تھا۔ دھونویس اس جادوگر سے مختلف طرح کے جادو کروا کے وہاں کے لوگوں کو یہ یقین دلاتا تھا کہ اگر انہوں نے دھونویس کو سجدہ نہ کیا تو وہ انہیں بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو دھونویس نے کہا کہ اب تمہیں کسی ینگ لڑکے کو ٹرین کرنا ہوگا جو تمہاری طرح کا جادو کر سکے۔ ایک ینگ لڑکا انہیں ملا جس کا نام عبید تھا۔ عبید بچپن سے ہی جادوگری کا شوق رکھتا تھا۔ جب انہوں نے عبید کو ٹرین کرنا شروع کیا تو انہیں پتہ چلا کہ عبید ایک ایسے شخص سے مل چکا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا تھا، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر یقین رکھتا تھا۔ عبید اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس جگہ کے تمام لوگوں کے تمام مسائل حل کر دیا کرتا تھا۔ عبید کی مقبولیت گاؤں والوں کی نظر میں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ گاؤں والوں سے کہتا تھا کہ تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو۔ بادشاہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے عبید کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ مجھے سجدہ کرو۔ عبید نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر پھینک دو۔ وہ لوگ اس کو لے کر گئے۔ عبید نے دعا مانگی اور وہ بچ کے واپس آ گیا۔ بادشاہ نے بہت کوششیں کیں لیکن وہ عبید کو جان سے نہیں مار سکا۔ عبید نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم اس جگہ کے تمام لوگوں کو اکٹھا کرو اور ان تمام لوگوں کے سامنے آواز بلند کر کے یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس پر حملہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ بندہ مر جائے، صرف تبھی تم مجھے مار سکتے ہو۔ بادشاہ نے اس کی بات پر عمل کیا اور حملہ کیا اور عبید کو اس نے مار دیا۔ عبید تو مر چکا تھا لیکن وہاں کے لوگوں کا یقین اور ایمان اب مزید بڑھ چکا تھا۔ وہاں پر اللہ اکبر کے نعرے لگنے لگے، جسے سن کر بادشاہ کی نفرت اور زیادہ بڑھ گئی، اور بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اب ان لوگوں سے وہ بدلہ لے گا۔ اس نے اپنے وزیروں سے کہہ کر ایک گڑھا کھودا اور اس گڑھے کے اندر آگ جلائی اور وہاں کے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں الٹیمیٹم دیتا ہوں، اگر تم میری عبادت کرو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو تو میں تمہیں اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دوں گا۔ لیکن وہاں کے لوگوں کا یقین اتنا پکا ہو چکا تھا کہ وہ 20,000 لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور تمہیں سجدہ کبھی نہیں کریں گے چاہے تم کچھ بھی کر لو۔ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے بدلہ لینے کے لیے ان تمام 20,000 لوگوں کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور ان تمام لوگوں کو جان سے مار دیا۔